یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیاں اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان پر خیر و بھلائی کے مختلف موسموں کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ ایک عبادت ختم ہوتی ہے تو دوسری آ پہنچتی ہے، تاکہ وہ ان میں اپنی میل کچیل کو دھو لیں اور وہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ ذو الحجہ کا وہ عشرہ ہم پر سایہ فگن ہے، جس کے دن سب سے افضل، بہتر، عظیم اور جلیل القدر ہے، جس کی راتوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قربانی والے 10 دن ہیں اور سال کے سب سے افضل دن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت و احترام والے ایام میں سے ہیں۔ انہی کے ساتھ حج والے ان معلوم مہینوں کا بھی اختتام ہوتا ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں۔ کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب مہینہ ذو الحجہ کا ہے، اور ذو الحجہ میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب پہلے 10 دن ہیں۔ اس کے دن رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے ایام میں سے سب سے افضل دن یہی 10 دن ہیں، یعنی ذو الحجہ کے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے سے ماہ ذی الحجہ کا عشرہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کے عشرے سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے۔ ذی الحجہ کے عشرے کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نماز، روزہ، صدقہ اور حج جیسی بڑی بڑی عبادات جمع ہوتی ہیں جو ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ اس کے دنوں اور راتوں کا باہمی تقابل اس میں خیر و بھلائی کو سمیٹنے اور اسے غنیمت جاننے کا داعی ہے۔ اعمال صالحہ کو بکثرت انجام دینا اس عشرے کے فوائد و ثمرات اور غنیمتوں میں سے ہے، کیونکہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو دوسرے ایام سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذو الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ان 10 دنوں کا عمل بلا استثناء دنیا کے تمام دنوں کے اعمال سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ سلف صالحین رحمہم اللہ اس عشرے میں نیک اعمال میں خوب محنت کیا کرتے تھے، جیسا کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد جان جوکھوں میں ڈال کر عبادت میں حد درجہ سخت محنت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عشرے میں قسم کے کئی نیک اعمال ہیں، اور اس عشرے کے مشروع اعمال میں سے بکثرت اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے افضل عمل ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا جائے، بس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ پڑھا کرو۔ اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے ایام کی بنسبت اس عشرے میں بکثرت ذکر و اذکار کرنا مستحب ہے، اور یوم عرفہ میں بکثرت ذکر و اذکار کرنا باقی عشرے کے دنوں سے بھی زیادہ مستحب ہے، اور سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن مجید ہے جو کہ ہدایت اور نور مبین ہے، جبکہ کسی بھی وقت مطلق طور پہ تکبیرات پڑھنا عشرہ ذی الحجہ کا امتیازی شعار ہے اور وصف ہے۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے، اور ان کی وجہ سے لوگ بھی تکبیرات کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ اسے امام بخاری نے معلق بلا سند اس کو روایت کیا ہے۔ حاجی لوگ اور غیر حاجی لوگ سب کے لیے عرفہ کے دن نماز فجر سے تمام فرض نمازوں کے بعد مقید تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں جو ایام تشریق کے آخری دن نماز عصر تک جاری رہتی ہیں۔ اس عشرے کے اعمال میں سے صدقہ و خیرات کرنا بھی ہے۔ یہ صدقہ ایسی نیکی ہے جس سے مصائب دور اور غم ختم ہو جاتے ہیں، اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو محتاجی اور ضرورت کے وقت کیا جائے اور فضیلت والے وقت میں کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا اس نماز میں کھڑے رہنے والے شخص کی طرح ہے جو تھکا ہی نہ ہو، اور اس لگاتار روزے رکھنے والے کی طرح ہے جو افطار ہی نہ کرتا ہو۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس عشرے کے مستحب اعمال میں سے پہلے 9 دن کے روزے رکھنا بھی ہے،
है। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये अमल ताकीद के साथ मुस्तहब करार दिया गया है और अरफे के दिन का रोजा तो गुज़श्ता और आइंदा 2 सालों के गुनाहों का कफारा बन जाता है। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। हाजी के लिए अफजल ये है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा करते हुए रोजा न रखे और दुआ आजिज़ी और इंकिसारी करने की नीयत से अपनी कुव्वत और ताकत को जमा रखे। और यौम अरफा मुसलमानों के जम्मे गफीर के जमा होने का दिन है, आसो उम्मीद और खुशू खुजू का दिन है, तवाज़ो इंकिसारी और फरोतनी का दिन है। ये मुसलमानों के लिए बहुत ही करम फरमाई का दिन है। जैसा कि हदीस शरीफ में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन यौम अरफा से ज्यादा अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आजाद करता हो। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं अरफा की शाम हाजियों के दिलों में ऐसा ईमान, नूर और ऐसी रोशनी, रहमत और बरकत उतरती है कि जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। और दुआ एक अजीमुल मर्तबत और जीशान अमल है। बंदा अपने मालिक व मौला के दरबार में अपनी हाजतें और जरूरतें पेश करता है, उससे मुसलसल कर्म बख्शिश का सवाल करता है। अल्लाह ताला के इस फरमान की तामील करते हुए अपने दिल के साथ अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होता है। इरशाद बारी ताला है बस तुम लोग अल्लाह को उसके लिए बंदगी को खालिस करके पुकारो। तो आप भी उसी के सामने सवाली बनकर मांगिए। अरफा के दिन हो या अरफा के अलावा दीगर दिनों में भी अपनी मुसीबतों परेशानियों को उसके साथ सरगोशी कीजिए। दुआओं के कबूल होने का यकीन रखें। उस करीम ज़ात से इसरार करके मांगे, वही तो पैदा करने वाला है और वो जानने वाला भी है। इरशाद बारी ताला है जब वो किसी चीज का इरादा करता है उसके सिवा नहीं होता कि वो उसे कहता है हो जाए तो वो हो जाती है। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अरफा के दिन की गई दुआ अक्सर व बेशतर सारी की सारी कबूल हो जाती है। जुल्हिज्जा के इस अशरे में कुर्बानी वाला दिन भी है जो दिनों में से सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को पसंद है और वो अल्लाह के यहाँ सबसे अजीम है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक सबसे अजीम दिन यौमुन नहर है, फिर यौमुल कर यानी 11 जुल्हज है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। और ये अल्लाह ताला के यहाँ निहायत ही हुर्मत और एहतराम वाला दिन है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी वाले दिन अपने हज्जतुल विदा के खुतबे में इरशाद फरमाया सुन लो दिनों में से तुम्हारा ये दिन सबसे ज्यादा हुर्मत वाला और महीनों में से तुम्हारा ये महीना सबसे हुर्मत वाला है। इसे इमाम अहमद ने मुस्नद में रिवायत किया है। और ये मुसलमानों की 2 ईदों में से एक ईद और अरकान इस्लाम में से एक रुकन की अदायगी पर फरहत और सुरूर का दिन है। ये मनासिक हज के दिनों में से अफजल, अजहर और मजमा के एतबार से अक्सरियत वाला दिन है। यही हज अकबर का दिन है जैसा कि इरशाद बारी ताला है और अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से हज अकबर के दिन तमाम लोगों की तरफ साफ ऐलान है। इसी कुर्बानी वाले दिन में अल्लाह ताला ने अपने नबी और मोमिनों को दीन के मुकम्मल होने की खबर दी कि अब वो इससे ज्यादा के मोहताज नहीं है। उसे अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया है। अब इसमें कोई कमी और नक्स नहीं है। अल्लाह ताला ने इसे पसंद कर लिया है। अब वो इसे कभी नापसंद नहीं करेगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और इस्लाम को बहसीयत दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं इस उम्मत पर अल्लाह ताला की नेमतों में से ये सबसे बड़ी नेमत है कि उसने उनके लिए उनका दीन मुकम्मल कर दिया। अब वो किसी और दीन के मोहताज नहीं है और ना ही किसी और नबी की उन्हें जरूरत है। बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला हर नबी से सवाल करेगा कि उसने अपनी उम्मत को रसालत पहुंचाई थी या नहीं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे मेरे मुतालिक सवाल किया जाएगा। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। कुर्बानी वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से सवालिया अंदाज में फरमाया क्या मैंने तुम्हें पहुंचा दिया? तो उन्होंने जवाब दिया जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अल्लाह तू गवाह बन जा। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस अजीम दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को उम्मत के मुतालिक वसीयत फरमाई वो इस दीन को लोगों तक पहुंचाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यहाँ मौजूद लोग गायब लोगों को पहुंचा दें क्योंकि बहुत से लोग जिन तक ये पैगाम पहुंचेगा सुनने वालों से ज्यादा पैगाम को याद रखने वाले साबित होंगे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। मजहरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इसमें इस बात की तरगीब है कि लोगों को चाहिए कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और दीगर उलूम शरइया की तालीम हासिल करें क्योंकि अगर तालीम व ताल्लुम न होता तो लोगों के दरमियान इल्म खत्म हो जाता। ईद की खुशियों में मगन होकर मुमकिन है लोग जिक्र इलाही से गाफिल हो जाएं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और गिनती के चंद दिनों में अल्लाह की याद में मशगूल रहो। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं अल अय्यामुल मअदूदात से मुराद अय्याम तशरीक हैं और ये कुर्बानी वाले दिन के बाद 3 दिन यानी 11, 12 और 13 जुल्हिज्जा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्याम तशरीक खाने पीने और अल्लाह के जिक्र करने के दिन है। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इब्ने हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं अशरा ज़िलहिज्जा की फजीलत तो साबित ही है, इससे अय्याम तशरीक की फजीलत भी साबित हो जाती है। अय्याम नहर यानी कुर्बानी वाले दिन और अय्याम तशरीक में से एक ऐसी माली और बदनी इबादत है जो अल्लाह ताला के नजदीक तमाम अमाल से ज्यादा पसंदीदा है और जिसे अल्लाह ताला ने नमाज के साथ बयान किया है। इरशाद बारी ताला है बस तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। अल्लाह ताला ने कुर्बानी के बारे में इखलास की तरगीब दिलाई है और इसमें सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात ही मकसूद हो। फखर, रियाकारी, नमूदो
نمائش اور بطور عادت قربانی کرنا وغیرہ اس میں شامل نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت خون نہیں پہنچتا بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید و سیاہ سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی دی اور دونوں کو اپنے دست اقدس سے ذبح کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ املا وہ سیاہ مینڈا جس کے بالوں میں سفیدی غالب ہوتی ہے اور اقرن سے مراد سینگوں والا جانور۔ سب سے افضل قربانی وہ ہے جو قیمتی، مہنگی اور قربانی کرنے والے کے نزدیک نفیس ترین ہو۔ ایک بکرا بکری آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ قربانی کرنے کے لیے قرض بھی لینا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان یہ یقین رکھے کہ اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا اور قیمتیں بڑھ جانے کا شکوہ شکایت نہ کرے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ چنانچہ قربانی کرنے کے بعد خوشی اور لذت محسوس کرے، خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، صدقہ کرو، اپنے صدقات دینے کے لیے فقیروں کو تلاش کرو اور اپنے ہدیے تحفے دینے کے لیے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو تلاش کرو۔ اور جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس پر ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بالوں میں سے کوئی چیز بھی کاٹنا حرام ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو جسے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے تو جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو وہ اپنے ناخن، بال وغیرہ کسی چیز کو بھی نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور گناہوں کی خطرناکیاں رحمت و خیرات کے موسموں میں بڑھ جاتی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، تو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں ظلم و زیادتی کا گناہ عام دوسرے مہینوں کی بنسبت بڑھ جاتا ہے، اگرچہ ظلم ہر حال میں ہی بڑا سنگین جرم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جس حکم کو بڑا کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے۔ اس تمام تفصیل کے بعد اے مسلمانوں، سعادت مند وہی شخص ہے جس نے گھڑیوں، لمحوں، دنوں اور مہینوں کے موسموں کو غنیمت سمجھا اور عبادات و اطاعت سے اپنے مولا کا قرب حاصل کیا۔ عین ممکن ہے کہ وہ ان بابرکت جھونکوں میں سے کسی جھونکے سے سرفراز ہو کر ایسی سعادت حاصل کر لے جس سے وہ آگ اور اس کی پرحدت ہواؤں سے محفوظ ہو جائے اور ایسی جنت کے حصول میں کامیاب ہو جائے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے، اس کی آیات سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے اور ذکر حکیم سے بھی نفع پہنچائے۔ میں اسی بات پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اپنے لیے بھی استغفار کرتا ہوں، آپ سب بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کے احسانات پر، اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد دین میں توبہ کا بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے، اور یہ کامیابی و کامرانی اور سعادت مندی کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں سے توبہ کرنا پوری امت پر واجب قرار دیا ہے۔ جس نے اللہ کے لیے بیوی اور جھوٹے بچے کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے ان کے متعلق یوں ارشاد فرمایا یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے۔ اور مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنوں تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کا سوال کرتے تھے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور پھر ہمیں تو توبہ کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ بندے کا سب سے افضل دن وہ ہے جس دن اس کی توبہ قبول ہو جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے تب سے اپنی زندگی کے افضل ترین دن کی بدولت خوش ہو جاؤ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اور اس توبہ کرنے والے کے بھی کیا کہنے جو اللہ تعالیٰ کے ان پسندیدہ ترین دنوں میں توبہ کرتا ہے، اور جس نے سچی توبہ کر لی اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مسلمانوں پھر جان لو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا
فرमा, दुश्मनाने दिन को तहस नहस कर दे। ए अल्लाह इस मुल्क को और तमाम इस्लामी ममालिक को अमन व अमान और खुशहाली का गहवारा बना दे। ए अल्लाह हमारे इमाम और उनके वली हक को अपने पसंदीदा अमूर की तौफीक अता फरमा, नेकी और तकवा के कामों पर लगा दे, उनके जरिए इस्लाम और मुसलमानों को फायदा पहुंचा। ए तमाम जहानों के पालनहार तमाम मुसलमानों के हुक्मरानों को कुरान पर अमल करने और अपनी शरीयत लागू करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हज करने वालों का हज कबूल फरमा। ए हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमा। ए हमारे परवरदिगार हमने बड़ा नुकसान किया और अगर हमारी मग़फ़िरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला अदल का, बुराई का और क़राबतदारों को माली तावन देने का हुक्म देता है और बेहया के कामों, नशाइस्ता हरकतों और जुल्म ज़्यादती से रोकता है और वो खुद तुम्हें नसीहत करता है, तुम नसीहत हासिल करो। वो अल्लाह जो अज़मत और जलाल वाला है उसे याद करो, वो तुम्हें याद करेगा, उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज्यादा अता करेगा। बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है।